آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک بار پھر اسرائیل کی دہشت گردی کے بارے میں۔ اسرائیل کے نائب وزیر اعظم نے آتے ہی فلسطین میں تباہی مچا دی۔ سیز فائر کے معاہدے کے بعد غزہ میں ایک بار پھر بمباری شروع ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد غزہ اور فلسطین کے حالات پھر سے کشیدہ ہو گئے۔ فلسطین کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ، شمالی کوریا اور چین میدان میں آ گئے۔ شمالی کوریا اور چین کی فوجوں نے کمر کس لی۔ دونوں طرف سے گھیرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے فوجیں فلسطین سے اسرائیل میں اترنے کو مکمل طور پر تیار۔ یہودیوں کی تاریخ کا ہلاکت خیز دن، شمالی کوریا اور چین نے 500 راکٹوں سے تابڑ توڑ حملے کر دیے، یہودیوں کے لاشوں کے قبرستان بنا دیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے جتنی بھی نفرت کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں ایک لائک ضرور کریں، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک بار پھر فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار فلسطینی خاتون جاں بحق ہو گئیں، جبکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ فلسطینی خاتون نے ان پر حملے کی کوشش کی، جس پر فائرنگ کی گئی، جبکہ اسرائیلی فوج کے کسی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوئیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کر کے قتل کرنے کا واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہودی قوم پرستوں کی بیت المقدس کی طرف مارچ کے اعلان اور غزہ میں فضائی کارروائیوں کے باعث کشیدگی کا خطرہ موجود تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ بیت المقدس کے شمال مشرقی قصبے حزمہ میں فلسطینی خاتون پر فائرنگ کی گئی، جس نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز پر تابڑ توڑ حملے کیے تھے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے مغربی کنارے میں کارروائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جہاں گزشتہ ہفتے اسلامک جہاد کے ارکان سمیت 2 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ قبل ازیں اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ گزشتہ ماہ 21 مئی کو ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جنگی طیاروں سے غزہ میں متعدد حملے کیے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AAP کے مطابق گزشتہ ماہ ہونے والی جنگ بندی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر فلسطین پر جنگی طیاروں سے حملے شروع کر دیے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ 10 سے 21 مئی تک اسرائیلی فضائی حملوں میں 66 بچوں سمیت 248 افراد جاں بحق اور 1948 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی کوریا اور چین کا تابڑ توڑ حملہ، دونوں جانب سے حملہ کر دیا، ایک نے اسرائیل سے اور دوسرے نے فلسطین سے تابڑ توڑ بمباری شروع کر دی ہے اور 500 راکٹوں سے دونوں ممالک نے حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں چین اور شمالی کوریا اور اس کے خلاف اسرائیل سامنے آ گیا ہے۔ اسرائیل کا دونوں ممالک کے خلاف اقوام متحدہ میں جانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کے نائب وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ چین اور شمالی کوریا نے اسرائیل پر حملہ کر کے تاریخ کی جو بدترین غلطی کی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں ممالک نے ہمارے بارڈر کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے بارڈر میں گھس کر ہم پر میزائل داغے ہیں۔ نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ چین اور شمالی کوریا کو ہر طرف سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ہم اب نہیں رکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے
ہے کہ نائب وزیر اعظم کے میں عہدہ سنبھالنے کے بعد پر امید ہوں کہ دونوں ممالک ایک مرتبہ پھر پیس کی جانب آئیں گے۔ اس کے علاوہ حماس نے بھی اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی حملے حماس کے ٹھکانے پر کیے گئے جہاں پر وہ تل ابیب پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان سے متعلق تفصیلات تاحال موصول نہیں ہوئی، لیکن منگل کے روز انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی نوجوانوں کی بڑی تعداد نے مشرقی بیت المقدس یروشلم میں طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مارچ کیا اور عرب ممالک نعرے لگائے تھے۔ اس واقعے سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر علاقے میں تشدد کو ہوا ملی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع کے مطابق کشیدگی کے آغاز سے اب تک اسرائیل کے خلاف شمالی کوریا، حماس اور چین نے 1000 سے زیادہ راکٹ داغے ہیں۔ صدر اردوان نے بھی اسرائیل کی جانب سے القدس اور مسجد الاقصی پر بمباری کی شدید مخالفت کرتے ہوئے چین اور شمالی کوریا کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے وسطی شہر لد میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ شہر میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران میں عرب اقلیت کی جانب سے احتجاج اور ہنگامہ آرائی بھی سامنے آئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی عرب اقلیت کی طرف سے ہنگامہ آرائی شہر میں ایک عرب اسرائیلی کی ہلاکت کے بعد دیکھی گئی۔ تل ابیب کی مسافات میں واقع لد شہر کی مجموعی آبادی 77,000 ہے، اس میں 47,000 یہودی اور 23,000 عرب آباد ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہماری افواج کمانڈوں نے رات بھر جو اسرائیل کے خلاف آپریشن کیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ لد میں 3 یہودی عبادتگاہوں اور کئی دکانوں کو نذر آتش کیا گیا اور کئی دکانوں کو جلا دیا گیا۔ ترکی کی طرف سے 23 اپریل کو شروع کیے گئے پنجہ راز اور پنجہ جلدرم آپریشن کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ذرائع کے مطابق کشیدگی کے بعد سے اب تک سینکڑوں کی تعداد میں حملے کیے جا چکے ہیں۔ اعلی عربیہ کے نمائندے کے مطابق اسرائیل کی جانب سے بھرپور میزائل حملے میں غزہ کی پٹی میں پولیس اور حکومتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں وزارت داخلہ کے ترجمان ایاد البزم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں پولیس کمان کے صدر دفتر کی تمام عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ پولیس کے مطابق غزہ کی پٹی سے داغے جانے والا ایک راکٹ اسرائیل کے شہر لد میں بہت زیادہ گاڑیوں کو لگا، جس سے گاڑیاں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔